پروسیکیوشن کیس سچائی پر مبنی تھا, رول آف لا کی اینڈ میں جیت ہوئی ہے. ہم شکر گزار ہیں بینچ کے فار دا پیشنٹ ہیئرنگ اینڈ ان دی اینڈ فار ڈوئنگ جسٹس. ہر عورت کی فتح ہے, آج ہر ایک کے لیے جو ہے ایک مثال قائم ہوئی ہے کہ آواز اٹھانے سے حق اور سچ کی جنگ میں آپ کی جیت ہوئے گی, اور آج اس فیصلے نے یہ بات ثابت کر دی ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے خدیجہ صدیقی کے کیس کی. آج سپریم کورٹ کے اندر اس کیس کے جو مرکزی ملزم تھے شاہ حسین, ان کو سپریم کورٹ نے فوراً اریسٹ کرنے کا حکم دے دیا اور وہ کورٹ پریمیسز سے ہی اریسٹ ہوئے, اور ساتھ میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے وہ آرڈرز بھی سسپینڈ کر دیے جس کے ذریعے وہ بری ہوئے تھے. 2016 کے اندر شاہ حسین نے قاتلانہ حملہ کیا تھا خدیجہ صدیقی پہ, ان کو 23 دفعے سٹیب کیا تھا. خدیجہ پھر بھی بچ گئیں, کیس چلا, ٹرائل کورٹ میں سزا ہوئی شاہ حسین کو 7 سال کی, مگر پھر ہائی کورٹ سے وہ اکوٹ ہو گئے تھے. خدیجہ مگر اس کیس کو پرسو کرتی رہیں اور آج فائنلی سپریم کورٹ سے ان کو جسٹس ملا. اور خدیجہ نے آج جب بات بھی کی سپریم کورٹ کے پریمیسز کے باہر تو انہوں نے کہا کہ یہ جو وکٹری ہے یہ ہر عورت کی وکٹری ہے. ویلکم ٹو دا شو خدیجہ. بہت بہت مبارک ہو, آپ نے جس طرح یہ کیس لڑا اینڈ یو گاٹ ٹو دا سورٹ آف, آپ نے جسٹس بھی آج لیا, کنکلوژن تک بھی پہنچایا. تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آج کورٹ کے اندر کیا ہوا, کیونکہ آپ شاید غالباً چھٹی لے کے آئی ہوئی تھیں اپنی اسٹڈی سے لنڈن میں ٹو اٹینڈ دا پروسیڈنگس ٹوڈے. بالکل, میں کل ہی پہنچی تھی اور آج ہیئرنگ تھی. صبح 10:30 غالباً سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد 2:30 تک چلتے رہی ہے, آرگیومنٹس چلتی رہی ہیں. پہلے میری کاؤنسل نے بیرسٹر سلمان صفدر نے جو ہیں ڈیٹیلڈ آرگیومنٹس کیے ہیں سارے پوائنٹس پہ اوپر, جتنے بھی کویشچنز رائز کر رہے تھے ججمنٹ کے اندر, ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اندر, اور سارا کچھ. اور اس کے بعد جو دوسری پارٹی تھی ان کے لائر نے سارے پوائنٹس ڈسکس کیے, اور اس کے بعد جو ملزم ہے اس نے بھی آ کے جو ہے اپنی تھوڑی آرگیومنٹس پیش کیں, پریزنٹ کیں آنریبل کورٹ کے آگے. اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آ گیا, اور فیصلہ الحمدللہ حق میں آیا, کیونکہ وہ حق پہ تھا. اور بہت جو ہے اس بات بڑی خوشائن بات ہے, بہت ہی جو ہے نا وکٹوریس ڈے تھا یہ آج. تو خدیجہ یہ جو کیس تھا آپ کو 2.5 سال لگے انصاف لیتے ہوئے, مگر آبویسلی آپ کو پتہ ہے جو جوڈیشل سسٹم ہے, آپ ہم سے بہتر جانتی ہیں کہ اس میں تو ایسے بہت سے کیسز ہوتے ہیں جو پتہ نہیں کتنے سال گزر جاتے ہیں اور انصاف نہیں ملتا. سو آپ کے کیس میں واٹ ڈو یو تھنک واز اٹ کہ جو اٹینشن ملی میڈیا سے, یا سول سوسائٹی کا رول تھا, یا لیگل کمیونٹی کی جو سپورٹ تھی آپ کے لیے, کیا ایسے ایشوز تھے کہ آپ کا جو کیس تھا وہ پاکستان کے حساب سے کافی جلدی جو ہے اپنی لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچا؟ سب سے پہلے میرے خیال میں سب چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کی اپنی ول پاور پہ. اگر آپ خود ہی ہمت ہار جاؤ اور آپ خود ہی پرسو کرنے کے موڈ میں نہ ہو, اور آپ کو جو ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں وہ آپ کو افیکٹ کرنے اس حد تک افیکٹ کریں کہ آپ واقعی سوچو کہ ودرا کر لینا چاہیے, اسی میں عورت کی بہتری ہے, تو پھر واقعی میں نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ میں نے اسٹینڈ لیا, اور جب میں نے اسٹینڈ لیا, جب میں نے آرٹیکلز لکھنا شروع کیے, جب میری آواز سنی جانے لگ گئی اور لوگوں کو پتہ تب چلنے لگا, اور لوگوں نے بھی ساتھ دینا شروع کیا اور بھرپور ساتھ دیا. ہر ایک نے اپنے حیثیت سے اپنی جو حصے کا کام کیا جس نے اس مومنٹم کو کریٹ کیا اور ایک جو موومنٹ بنائی انصاف لینے کے لیے. تو میرے خیال سے اس طرح کے واقعی میں ہزاروں کیسز ہیں چل رہے ہیں, اور کچھ بڑے دبے ہوئے بھی ہیں, لیکن ڈپینڈ عورت کے اوپر کرتا ہے کہ وہ سٹینڈ لے گی تو انصاف بھی ملے گا. تو یہ ایک میسج جاتا ہے آج سب کے لیے, اسی لیے جو ہے میں اس کو ایک لینڈ مارک ڈیسیجن کہہ رہی ہوں, اور بار بار کہہ رہی ہوں کہ لینڈ مارک ہے یہ. فیوچر وکٹمز, سروائیورز کے اوپر ہر اسپیکٹ سے جو ہے افیکٹ کرے گا اور امپیکٹ ڈالے گا جب یہ رپورٹ ہوتی ہے ججمنٹ. لیکن خدیجہ یہ تو صحیح ہے کہ یہاں پہ جو سپریم کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا, ایک لحاظ سے جو ہے جسٹس بھی ملے, لیکن اس پورے کیس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے,
وہ یہ ہے کہ خود پاکستان کے جو بھی ایک جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر بھی کوئی آتی ہے، سوالیہ نشان آتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ آپ کو ٹرائل کورٹ میں جو ہے انصاف ملا، اس کو سزا ہوئی، لیکن ہائی کورٹ میں جا کے جس طرح سے پورا کیس کیا تو آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ جو ہے مطلب تو ایک تو یہ تھا کہ اس میں ہمت بھی ہار جاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو سارے کے سارے جو آپ کو نظر نہیں آیا کہ یہ کتنا لکونہ بھی موجود ہے، کس طرح سے جو ہے لوگوں کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے لیے جو ہے جسٹس کے لیے. بالکل، جب میں یہ کیس فائٹ کر رہی تھی اور تھی کا لفظ آ گیا اور مجھے ابھی تک واقعی میں یقین نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ واقعی فائنل ڈیسیجن میکنگ باڈی تھی، اور اس کے بعد اب کوئی جو ہے اور فورم نہیں ہے اپیلز کا. ایک بڑی سب سے جو میرے لیے ریلیف والی بات ہے وہ یہی ہے. لیکن واقعی میں ایسے جو ہے اتنے کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ایک میں کہتی ہوں لوگوں کی آواز تھی، میرے ساتھ مل کے میرے خیال میں سب نے ایک جو ہے کریٹ کیا ہے وہ مومنٹم. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، تو لاہور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا تو آپ کے جذبات کیا تھے؟ کیونکہ اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا تھا بہت ہی ڈپریسنگ جو ججمنٹ تھا اور اس پہ لوگوں نے اپنی رائے بھی دی تھی، تو پھر کس چیز نے آپ کو کھڑا کیا؟ کس نے؟ لاہور ہائی کورٹ سے جب ججمنٹ آئی تھی تو ایک جو ہے نا بڑی ڈپریسنگ اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے پورے ایک سال کے بعد جب سی جے ہمارے ہائی کورٹ کے تھے سید منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے جو ہے ایک 30 ڈے ٹرائل کا نوٹس لیا تھا، اور اس کے بعد ٹرائل چلا تھا جو پورے سال نہیں چل سکا تھا. تو وہ جب ٹرائل چلا تھا اس کے بعد پورے غالباً 55-60 ڈیز میں وہ ٹرائل ختم ہوا تھا، اور اس کے بعد کنوکشن ہوئی تھی 7 ایئرس کی. اور اس کے بعد جب سیشن کورٹ سے 5 سال ہو گئی تھی، 7 سال سے 5 سال، اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ نے اس کو کمپلیٹلی ایکوٹ کر دیا تھا آف آل چارجز. تو وہ تو بہت ہی شاکنگ ہمارے لیے نیوز تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی کیا کیس میں انہوں نے جو ہے وہ نکالے ہیں لوپ ہولز، اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے ایکوٹ کر دیا ایک ویل فاؤنڈیڈ ویل اسٹیبلشڈ کیس کو. تو میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ کی ڈیسیجن آیا تھا اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد ہمارے فارمر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے جو ہے سو موٹو لیا تھا، جن کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان کے سو موٹو کے بعد جو ہے یہ آج کیس کا فیصلہ ہوا ہے. اور بڑا میں کہتی ہوں اسپیڈیلی جو ہے آج کی ہیئرنگ میں پورا کا پورا کیس جو ہے انہوں نے نپٹا دیا، جبکہ ڈیفینس کاؤنسل نے کوشش کی کہ ہم ایڈجرنمنٹ لے لیں کل یا پرسوں پہ اس کیس کو جو ہے ڈیفینس کاؤنسل کی طرف سے آرگیومنٹس ہو جائیں، لیکن جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ کوئی ایڈجرنمنٹ نہیں ہے، آج ہی اس کیس کو نپٹایا جائے گا. تو انہوں نے جو ہے بڑا میں کہتی ہوں ایگزمپلری ایک کام کیا، اور ایسے ہی ہر کیس میں ہونا چاہیے. خدیجہ، تو جو آپ کا یہ تجربہ رہا ٹرائل کورٹ کا بھی اور پھر ہائی کورٹ کا بھی، اور کیونکہ آپ لاء اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں کہاں کہاں ہمیں قانون کے اندر ترامیم کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہائی کورٹ لیول پہ وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو سکے؟ کیونکہ جو ججمنٹ تھی اس کے اندر انہوں نے کافی سوال اٹھائے تھے ایویڈنس کے حوالے سے، پھر اس ایشو پہ بھی سوال تھا کہ آپ کی بہن جو ہیں وہ ٹیسٹیفائی کر سکتی ہیں کہ نہیں. سو یو تھنک کہ ایسے کوئی ایشوز ہیں جس پہ آپ کہنا چاہیں گی کہ یہاں لاء کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہمارے سسٹم میں ریفارمز کی واقعی میں ضرورت ہیں، اسپیشلی جو کورٹ میں آنے سے پہلے جو انویسٹیگیشن اور جو پولیس کا کام ہے اس میں تو اسپیشلی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کمپیٹیٹیو اور جو ہے ایکسپیرینس ٹرینڈ لوگ آئیں تاکہ کیسز اسی لیول سے جو ہے وہ پراپر انویسٹیگیشنز ہوں، پراپر کام ہو ہر کیس میں. تو پھر انویسٹیگیشن کی آپ بات کریے نا، ابھی تو انویسٹیگیشن کی بات کر رہی ہوں، پولیس کی بات کر رہی ہوں، اور اس کے بعد جب کیسز آتے ہیں کورٹ میں تو سب سے پہلے جو پریشر ٹیکٹکس اور جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے امینڈمنٹس آنی چاہیے، بالکل آنی چاہیے کہ یہ جو ہے ڈیفینس کو. پریشر ٹیکٹک سے آپ کی کیا مراد ہے خدیجہ؟ ایسی پریشر ٹیکٹکس پہ ایک بات آتی ہے، اسی پہ آتی ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا تو میرے خیال یہ ملزم کے والد صاحب جو ہیں کافی بااثر وکیل ہیں، بار ایسوسیشن سے بھی ان کا تعلق تھا، اور کافی جو ہے وکلاء نے بھی جو ہے ایک لحاظ سے ان کا ساتھ دیا تھا. تو وہ جو ہے یہ تو کافی ایک ایسا لگتا ہے کہ جو جس پریشر کی شاید آپ بات کر رہی ہیں اسی کی تو نہیں کر رہی ہیں.
بالکل، یہ وہ بھی ایک وہ تو بڑے کیس کے جو ہے ایک ایسے پوائنٹ پہ تھا نا جب ان کے حق میں فیصلہ آیا تھا اور ایکویٹل ہو گیا تھا، تو اس کے بعد والا بھی پریشر واقعی ان کی طرف وہ بار کاؤنسل کی طرف سے جو ہے کیونکہ انہوں نے احتجاج کیا تھا جب ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو نوٹس لیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا اس پہ انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا تھا. بالکل، وہ بھی ایک طرح سے جو ہے پریشر ٹیکٹک ہی تھا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا، اب بری ہو گیا، اب تو جو ہے کچھ اور نہیں ہو سکتا اس کے بعد. تو اس طرح کے پریشر ٹیکٹکس بھی تھے کہ جو وکٹم پارٹی ہے اس کو بھی جو ہے نا اسپیشلی اس طرح کے وائلنس کے کیسز کے بعد جو ہے نا پروٹیکشن اس سینس میں ملنی چاہیے کہ ایکسٹرنل پریشرز سے اس کو ریلیف ملے، اور جو کیس ہے وہ سپیڈی ایک ٹائم لیمٹ ہو کیس کا کہ اتنے دن میں ٹرائل ہوئے گا اور اس دن سے کمنس ہوئے گا اور اس دن پہ اینڈ ہوئے گا، تاکہ ود ان دیٹ ٹائم فریم جو ہے کیسز نپٹائے جائیں. اسی طرح ہی بیل پہ پہلے چلتا رہتا ہے، اس کے بعد ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے، پھر یہ بڑا ایک لمبا ڈیوریشن پھر بن جاتی ہے کیس کی، اور میرے خیال میں اتنی دیر تک جو ہے وہ ایکسپینڈیچرز لائرز اور وہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ خدیجہ، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بھی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے منی بجٹ کی جو آج اسد عمر صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر پریزنٹ کیا. اسٹے ود اس. جب ہمیں حکومت ملی وہ ایسے تھا کہ میں جب بیٹنگ کرنے گیا ہوں تو 20 رن پہ 4 آؤٹ ہوئے تھے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ پریشر میں کھیلنا مجھے آتا ہے. میاں داد اور عمران خان کھڑے ہو گئے ہیں وکٹ پہ، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کو اس مشکل جو وقت ہے اس سے نکالیں گے. چھوٹے گھروں کے لیے، لو انکم ہاؤسنگ کے لیے جو انکم قرضے دیں گے اس کے اوپر بھی جو آمدنی پہ ٹیکس ہے وہ 39% سے کم کر کے 20% کر رہے ہیں. چھوٹے اور درمیانی سطح کی کمپنی کو بینک قرضہ دے گا، اس سے جو آمدنی آئے گی اس پہ صرف 20% ٹیکس دیا جائے گا. اسی طریقے سے زرعی قرضوں کے اوپر بھی 39% سے کم کر کے 20% پر لے کر آ رہے ہیں. 1300 cc تک کی گاڑیوں کے لیے ہم یہ بندش ختم کر رہے ہیں اور نان فائلر بھی گاڑی لے سکتا ہے. ہم فوری طور کے اوپر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ فائلرز جو ڈپازٹ وڈرا کرتے ہیں اور جو ان کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو لگایا تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی، جس نے 6 مہینے کے اندر اندر اپنا دوسرا منی بجٹ آج پارلیمنٹ کے اندر پیش کر دیا. بقول حکومت کے یہ میڈیم اور لانگ ٹرم سرمایہ کاری کو انکریج کرنے کے لیے انہوں نے میجر لیا ہے کہ چھوٹے گھروں کی تعمیر اور جو ایگریکلچر لونز ہیں ان پہ انٹرسٹ ریٹ 39% سے 20% کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ فائلرز کے لیے 50,000 روپے سے جو زائد رقم نکالنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. ساتھ مگر دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ نان فائلرز اب 1300 cc جو گاڑی ہے وہ خرید سکیں گے، جبکہ 1800 cc اور اس سے بڑی گاڑیوں پر کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت اکنامک کرائسس ہمارے سامنے ہے اس کے اندر یہ جو منی بجٹ پریزنٹ کیا ہے حکومت نے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کیا سچ مچ انویسٹمنٹ جو ہے وہ انکریج ہو جائے گی؟ اور کیا اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا جو اکنامک پلان ہے وہ کوئی کلیئر ہو گیا ہے اس منی بجٹ سے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار مسعود who is the former Secretary Finance. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب، تو آپ کیا کہیں گے یہ جو آج منی بجٹ پریزنٹ ہوا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے حکومت کا کوئی اکنامک ڈائریکشن یا اکنامک پلان جو ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر ہو گیا ہے؟ بہت شکریہ. آپ نے بالکل تعارف کے اندر بھی جن سوالات کو رکھ دیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت موزوں ہیں، اور میں تو اس بجٹ کو اسی نقطہ نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں جو اس وقت معاشی عدم استحکام کی صورتحال ہے اس میں یہ تمام اقدامات کس قدر معاون ثابت ہوں گے. بدقسمتی سے میرا تجربہ میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو لوگوں کو تلاش ہے حکومت کی طرف سے ایک تصور کی، معاشی تصور کی سمت کی، اس کا ابھی بھی تعین نہیں ہوا ہے. یہ اقدامات ہیں بہت اچھے اقدامات، میں کہہ دیتا ہوں ان کو، لیکن
یہ ان جو چیلنجز ہیں، دیکھیں اس وقت آپ کے 2 چیلنجز ہیں بڑے، اور یہ معاشی عدم استحکام کا جو نام ہے یہ انہی سے رقم ہے، ان 2 باتوں سے۔ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ آپ کے قابو میں نہیں ہے اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ ہر ان 2 چیزوں کے اندر، اس بجٹ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جس سے کوئی امید پیدا ہو۔ بھائی دیکھیں فسکل ڈیفیسٹ کا عالم یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے کے اندر آپ کی ٹیکس آمدنی کے اندر 175 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ اگر یہی حال رہا اگلے 6 ماہ کے اندر بھی تو 1% آف جی ڈی پی کا تو لاس آپ کو ریونیو سائٹ پر ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو انٹرسٹ ریٹس بڑھے ہیں اس سے جو ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ بڑھی ہے، آپ کتنا ہی اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ سلیش کر لیں، آپ کو یہاں پر زیادہ کرنٹ سائٹ کے اوپر اخراجات کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ چیزیں تو وہیں کھڑی ہیں، اور انہی کی وجہ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ ان سب کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مستقبل قریب کے اندر آئی ایم ایف کے پروگرام کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن اس میں وقار پہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو ہے اس میں کوئی سمت کا تعین نہیں ہوتا ہے، تو ایک تو بہت بڑا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت تھی اس وقت یہ جو سو کالڈ منی بجٹ جو ہے پیش کرنے کا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ کیا یہ اس کا جو کہا جاتا ہے یا ان کی طرف سے اسد عمر صاحب کی طرف سے بات کی گئی ہے کہ یہ ایکسپورٹ کو اور انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو آپ کی سمجھتے ہیں کہ جو میجرز انہوں نے کیے ہیں، جو ٹیکس پہ کم کیا ہے، کیا اس سے بہتری آئے گی؟ اور پھر سب سے بڑا سوال وہی آتا ہے کہ فسکل جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے وہ تو وہیں کا وہیں ہے، کیونکہ آپ نے بہت سارے ٹیکسز تو کم کیے ہیں، لیکن ضرورت کیا تھی اس وقت ساری چیزوں کی؟ جی زاہد صاحب، میں خود ان سوالات کا جواب تلاش کر رہا ہوں، اور اسی لیے میں نے اپنا اختتامی بات جو کی وہ یہ کہ یہ جو اقدامات ہیں ان کا اس بری صورتحال سے، اس عدم استحکام سے جس کا ملک کو سامنا ہے، ان کو تو مخاطب نہیں کیا گیا، ان کو تو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اور میں نے آخری بات یہ کہی تھی کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ مستقبل قریب کے اندر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں، اور جس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ملک میں معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ کتنے ہی لوگ، جتنی آپ کو ملی ہے دوستوں سے مدد، اس کو دوگنا بھی کر دیں تو آپ چلے 6 مہینے آپ نے التوا میں ڈال دیا، اس کے بعد آپ نے اس منزل پہ تو جانا ہے، ان تمام مشکلات کا تو سامنا کرنا ہے۔ اور میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے زاہد صاحب کہ بھئی یہ تو اس حکومت کو تو یہ تکالیف مشکل میں ملی ہیں، یہ مشکلیں جو ہے ان کو وراثت میں ملی ہیں، انہیں تو اس میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں جو بھی بوجھ اٹھنا ہے اس کو ایک دفعہ اٹھا لیں۔ یہ اس سے بار بار کترا رہے ہیں، اس سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے التوا کر لیا 6 مہینے کا، 6 مہینے کا اور ہو جائے گا، پھر بھی آپ کو جا کے بیٹھنا پڑے گا۔ کوئی آپ کو جو آئی ایم ایف پروگرام ہے وہ آپ کو ان باتوں کے ذریعے تو کوئی آپ کو دے گا نہیں۔ آپ نے پہلے اس میں کہا تھا کہ جو ہے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ تو فسکل یہ ڈیفیسٹ کا ہے، اور 150 ارب کا جو ابھی بھی جو ہے آپ کا ٹیکس ریونیو کا جو بھی ایک ٹارگٹ تھا اس سے کم ملا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہم نے دیکھا ہے تو اس میں تو لگتا ہے یہ، کیونکہ جتنے انہوں نے جو کنسیشنز دیے ہیں ٹیکسز پہ، تو اس سے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ جو گیپ ہے وہ تو آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ ہوئی کہ اوورآل انویسٹمنٹ آپ کو بڑھتی نظر آتی ہے، کیونکہ جو ان کا پورا جو ہے اس پہ جو ایمفیسس تھا کہ انویسٹمنٹ اس سے بڑھے گی، بڑھ سکتی ہے اس سے۔ زاہد صاحب دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں اس وقت انویسٹمنٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے آپ کی انویسٹمنٹ آج ضرورت نہیں ہے، اور انویسٹمنٹ ایک بہت ہی سست عمل ہے۔ لوگ مطلب آج اس تقریر سننے کے بعد کوئی فیکٹریاں کھڑی کرنی شروع نہیں کر دیں گے۔ یہ تو ایک بڑا طویل صبر آزما جو ہے سفر ہے جو آپ کو طے کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے رکھ دیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں ان میں سے بہت سارے اقدامات جو سہل بنانے کے ہیں ان کی میں تائید کرتا ہوں، لیکن میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنی ساری ٹیکس کی چھوٹ کیسے دے دی مزید انہوں نے۔
انہوں نے اور یہ اپنا تقریباً وتیرہ بنا لیا ہے، اور یہ مفتاح صاحب سے شروع ہوا. جو ٹیکس آ رہا تھا گورنمنٹ کی ٹریجری کے اندر، مفتاح صاحب اس کو چھوڑ کے چلے گئے. 4 لاکھ کی ٹیکسیبل لمٹ تھی، اس کو 12 لاکھ کر دیا. انڈیویجول ٹیکس ریٹ میکسیمم 35% تھا، اسے 15% کر دیا. شکر ہے منی بجٹ میں اس کو انہوں نے 29% کر دیا. لیکن وہ 4 لاکھ سے 12 لاکھ کی لمٹ جو بڑھی ہوئی ہے اس کو وہاں پہ قائم رکھا ہے. اس سے ٹیکس ضائع ہو رہا ہے. اسی طریقے سے پیٹرولیم کے اوپر جو اسٹیچوٹری ٹیکس ریٹ ہے، سیلز ٹیکس ڈیزل اور پیٹرول پہ موصوف نے آن کر اس کو گرایا ہے بار بار، اور اس سے 100 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اب 1 جنوری کو انہوں نے پورا کیا ہے. تو میری عرض یہ ہے کہ یہ تکلیف دہ چیزیں انہوں نے نہیں کی، اور اب شاید وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور یہ پتہ نہیں کس بالآخر کس جگہ جا کر یہ تو ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھ سکی ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان میں سے جو کچھ اقدامات کی انہوں نے آج اناؤنسمنٹ کی وہ برے نہیں ہیں، مگر وہ صرف ہمارا جو اس وقت اکنامک کرائسس ہے اس کو ایڈریس نہیں کرتے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو ان میں سے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ کے خیال میں اتنے برے نہیں ہیں، اور شاید اگر کسی اور وقت پہ آتے تو ہم کہتے کہ ان کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ چلے، میں تو مطلب یعنی ایک تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ایس ایم ای کو کریڈٹ ہے، ایگریکلچر کو کریڈٹ ہے، ہاؤسنگ کو کریڈٹ ہے، یہ اس وقت اس قدر اس کا حصہ بینک کے ٹوٹل کریڈٹ میں کم ہے کہ اس سے ان کی آمدنی اگر 10% بھی ہوگی تو بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا ان کے لیے کوئی بہت بڑی ترغیب نہیں ہے کہ کل وہ ان 3 علاقوں کے اندر اور لینڈنگ شروع کر دیں گے. لیکن چلیں جی، ایک مثبت سگنل ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے جو اور اقدامات کیے ہیں لوگوں کو، یہ دیکھیں فائلر نان فائلر کا میں تو بہت بڑی شدت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تفریق پہلے تو ختم کرنی چاہیے. دوسرے یہ کہ اگر تفریق ہے تو کسی نان فائلر کے اوپر یہ پابندی لگانا کہ وہ گاڑی نہیں خرید سکتا اور جائیداد نہیں خرید سکتا، یہ قانونی طور پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ آئین کے تحت لوگوں کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ اپنی زندگی میں، معاشی زندگی میں کیسے استوار کریں. آپ کا تو کام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا آ رہا ہے جو گاڑی خرید رہا ہے، ٹیکس پیئر نہیں ہے، تو اسے گاڑی خریدنے دیں، اور اس کے بعد اس کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ جناب آپ کے پاس آپ نے گاڑی خریدی، آپ فائلر کیوں نہیں ہیں؟ سارا ڈیٹا آپ کے پاس ہے. آپ نے لوگوں کو جب آنے سے روک دیا تو وہ اب 2 نمبری کام کر رہے ہیں کہ بے نامیاں گاڑیاں خرید رہے ہیں، جس سے آپ کو ٹیکس بھی نہیں آ رہا. یہی چیز جائیداد میں ہوگی. وقار ایک اور چیز بھی آتی ہے. آپ نے میرے خیال آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے، اور کئی دفعہ آپ IMF کے ساتھ نیگوسیشن جو ماضی میں ہوتے رہے اس کا ایک حصہ بھی رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا دمر کی جو تقریر میں تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جا سکتے ہیں IMF پہ، تو ایک تو یہ بتائیے کہ کیا یہ تمام چیزیں جو ترغیبات دی جا رہی ہیں یا یہاں پہ جو بھی جو انہوں نے آج منی بجٹ پیش کیا ہے، تو کیا وہ IMF کے لیے کل اگر وہ بات چیت کرنے جاتے ہیں تو یہ کوئی کام کر سکتی ہے، مطلب ترغیب ہو سکتی ہے یہ ایک ان کے لیے؟ نہیں، مایوسی ان کی طرف، یعنی IMF والے مایوس ہوئے ہوں گے اس ساری بات سے. اور جیسا میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہ ابہام ان کے ذہن کے اندر کب سے چل رہا ہے. یہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے ہیں کہ IMF کے پروگرام کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ورنہ یہ نہیں اتنی اس کے اندر جو ہے تاخیر کرتے. اور جب بھی یہ کریں گے اس سے ایک تکلیف کا عمل بہرحال اٹھانا پڑے گا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف صاحب نے 2013 کے اندر IMF کا پروگرام کیا اور بہت عرصے سے الیکٹریسٹی کی پرائس جو ہے نا اس کو ساکت رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے 60% الیکٹریسٹی کی پرائس بڑھائی، تب ان کو وہ پروگرام ملا. اور اس کے علاوہ 3 سال تک وہ پروگرام چلا تو اس میں اور قربانیاں دینی پڑی. وہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی اور آئل پرائسز کم ہو گئیں، جس کی وجہ سے ہم 3 سال پورے کے پورے اس پروگرام کے اندر کامیاب ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ پروگرام مکمل ہو گیا. لیکن وہ پروگرام مکمل ہوا اور اس کے بعد سارے بندھن ہم نے توڑ دیے اور بالکل فری فار آل کر دیا. اور ڈیفیسٹ جو ہم 4.3 پہ لے کر آئے تھے، وہ جو ختم کر کے گئے 6.6، حقیقتاً وہ 7% ہے.
اور اس سال پھر مجھ کو وہی عمل لگتا ہے کہ دہرایا جا رہا ہے۔ اچھا وقار، ایک اور بات بھی آتی ہے، جو ہم ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ جتنے بھی اس وقت میجرز اناؤنس کیے گئے ہیں ٹیکس کو کم کرنے کے، ایک پاپولسٹ ہے بجٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس میں جو ڈیفیسٹ جو ہے بڑھے گا تو تھرڈ منی بجٹ بھی آنے کی امید ہو سکتی ہے؟ وہ صرف اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فوری طور پر آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت پڑے اور پھر آئی ایم ایف کی خاطر جو ہے ان کے تقاضوں کی خاطر آپ یہ کریں، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس فسکل ایئر کے اندر ہوگا۔ جو آثار بتا رہے ہیں ابھی، جو آپ دیکھیے، مطلب یعنی کہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ظاہر صاحب یہ ہوتا ہے ملک میں عدم استحکام کا کہ آپ کے ریزروز گر رہے ہوں، اور آپ دیکھ لیجئے $2 ارب کی وہ سعودی امداد کے باوجود ہر ہفتے آپ کے ریزروز گر رہے ہیں، وہ سلسلہ ہی نہیں رکا ہے۔ اب یہ $3 ارب اگر آ جاتے ہیں یو اے ای کے، وہ آپ کے 3 مہینے اور نکال دیں گے، 1 بلین مزید آ جائے سعودی عرب سے اور 2 بلین چائنا سے آ جائیں تو اس کے آگے بھی 3 مہینے، لیکن وہ واپس کرنے پڑیں گے۔ واپس کرنے پڑیں گے ظاہر صاحب، نہ صرف واپس کرنے پڑیں گے، یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ ایک زخم کے اوپر ایک پھایا لگائیں اور زخم اپنا پک رہا ہو اندر سے، یعنی بالآخر آپ نے آن کے اس کا سامنا کرنا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم بات کی۔ ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، جو آج کافی مہینوں کے بعد پارلیمنٹ میں پھر نظر آئے۔ اسٹے ود اس۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم بیٹھے ہیں، آج 3.5 مہینے بعد تشریف لائے، ان کو یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، اس کے اوپر شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے اور رانا ثناء اللہ کو گرفتار ہونا چاہیے۔ انہی کی جو اپنی منطق تھی اس کے اوپر وزیر اعظم کو پہلے استعفیٰ دینا چاہیے اور اس کے بعد بزدار کو بعد میں استعفیٰ دینا چاہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، جو آج کافی مہینوں کے بعد واپس ایوان میں نظر آئے، اور ان کی کیونکہ موجودگی سے شہباز شریف صاحب کو ایک موقع مل گیا۔ اپوزیشن لیڈر نے فوراً تانا بھی مارا اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو استعفیٰ پہلے دینا چاہیے اور چیف منسٹر بزدار صاحب کو بعد میں دینا چاہیے ساہیوال کے انسیڈنٹ پہ۔ تو زاہد صاحب، کیونکہ اب وزیر اعظم صاحب اتنے دنوں کے بعد آئے آج ایوان میں، تو ہم نے سوچا منی بجٹ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ڈسکس کر لیا جائے۔ تو ڈو یو تھنک کہ آج انہوں نے تانے سنے ہیں اور جو شور شرابہ ہوا اس کے بعد وہ پھر غائب ہو جائیں گے اگلے 4-5 مہینے کے لیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جیسے عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر 15 دن بعد پارلیمنٹ میں آیا کریں گے اور سوالات کے جوابات دیا کریں گے۔ میرا خیال اگر وہ کر لیتے تو کچھ ان کی بھی ایک لحاظ سے پتہ چلتا ان کو کہ ہاؤس کیسے چلتا ہے، اور دوسری ایک اور بات بھی تھی کہ کوئی ایک معیار بھی پارلیمنٹ کا قائم ہوتا، کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ابھی کی بات نہیں ہے بلکہ پچھلے 7 سال میں دیکھا جائے جب نواز شریف صاحب کی طرف وہاں پہ وزیر اعظم جو ہیں، جہاں حالانکہ پارلیمنٹری سسٹم ہے یہاں پہ، اور پارلیمنٹری سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہاؤس آپ کو الیکٹ کرتی ہے تو ایک لحاظ سے آپ جوابدہ ہوتے ہیں ہاؤس کے سامنے۔ تو ہمارے یہاں یہ روایت کافی عرصے سے ختم ہو گئی ہے۔ میرا خیال ٹھیک ہے ان کی کرٹیسزم جائز ہے شہباز شریف صاحب کو، لیکن ذرا تھوڑا سا وہ پہلے بھی اگر دیکھ لیتے کہ اپنے بھائی صاحب کے متعلق بھی یہی بات، آپ کمال کریں، بھائی صاحب شہباز شریف صاحب پنجاب اسمبلی میں کتنا جاتے تھے، اور یہاں بھی وہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ پھر نہیں تو اگر وہ پارلیمنٹ نہیں آئیں گے تو ان کو جیل میں رہنا پڑے گا۔ میرے خیال میں تو ان کی اپنی اچھی اٹینڈنس کی بھی یہی وجہ ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے نا، لیڈر آف دا اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے تنقید کرنا، اور جب لیڈر آف دا ہاؤس جب ہوتا ہے تو اس کو سننا پڑتی ہے تنقید، تو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے تنقید سننے کے لیے۔ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک بات صحیح ہے کہ میرے خیال 3-4 چیزیں جو ہے عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ پارلیمنٹ آپ آئے ہیں تو اس کا تقدس اسی طرح سے بڑھتا ہے۔ جو آپ سب سے پہلے کہ اگر جمہوریت کو آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، اور پارلیمنٹ میں جو ہے جو خامی جو یہی رہی ہے کہ آپ نے اس کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایک لحاظ سے جو ایک پیشن بہت ہی کم ہے، یعنی ایک لحاظ سے پارلیمنٹ ان کے نزدیک کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے۔ حالانکہ الیکشن لڑتے ہیں پارلیمنٹ کی سیٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن میں بھی
وہ نہیں آتے تھے زیادہ، نہیں آتے تھے کبھی. میرے خیال میں زاہد صاحب اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہی ہے کہ اگر پارٹیز کے اندر جمہوریت سٹرونگ ہوگی تو پارلیمنٹ کے اندر بھی پھر جمہوریت سٹرونگ ہوگی، کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے کہ پارلیمنٹ اٹینڈ آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یو آر اکاؤنٹیبل ٹو دا پارلیمنٹ، حکومت جو ہوتی ہے یو آر اکاؤنٹیبل، بٹ وہ اکاؤنٹیبلٹی جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ پرفارم کریں نہ کریں ایز اے پرائم منسٹر، پارٹی آپ کی ہے، الیکشن آپ جیتیں گے آپ آ جائیں گے. نواز شریف صاحب بھی نہیں آتے تھے اسی وجہ سے، عمران خان صاحب بھی نہیں آتے، کیونکہ وہ آئیں یا نہ آئیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے وہ حکومت میں ہوں، ان کو ان کی پوزیشن سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور وہ پارٹی کے اندر جو جمہوریت نہیں ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور صرف جمہوریت کی بات نہیں پارٹی کے اندر، یعنی پیپلز پارٹی میں بہت بڑی جمہوریت نہیں ہے. مطلب پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں جس طرح سے شخصی ہوتی وہ بھی تھی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی گورننس ان کی بہت ہی کوئی وہ نہیں تھی، اچھی نہیں تھی، لیکن وہاں پہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم چاہے یوسف رضا گیلانی ہو یا اس کے بعد جو بنے تھے راجہ اشرف، وہ جو ہے پابندی کے ساتھ پارلیمنٹ میں آتے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ریگولرلی آتے تھے، اور فرق یہ ہے کہ چاہے شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں یا یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں یا راجہ پرویز اشرف صاحب ہوں، ان تینوں کی پوزیشن پارٹی کی وجہ سے تھی. عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کو یہ لگتا ہے کہ پارٹی ان کی وجہ سے ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے، اور مطلب کہ اس کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ کو اہمیت دیتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ تو their importance is because of the party، ان کو پوزیشن پارٹی کی وجہ سے ملی ہے، اور پارلیمنٹ بھی روایت قائم کرنی پڑتی ہے. مطلب بٹ وہ روایت، مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلچر ہی کیونکہ نہیں ہے، اور آپ کو اپنا پارٹی کو بھی آپ چلا رہے ہیں، پرسنالٹی ڈومینیٹ کرتی ہے، اس لیے آپ کو پارلیمنٹ بھی اہم نہیں لگتی. 1990s میں جو 1990s فرق تھا زاہد صاحب، اس میں بے نظیر بھی نہیں، اس میں نواز شریف صاحب بھی آتے تھے. تو دیکھیں نا فرق تو پھر اس کا مطلب یہ کہ انحطاط ضرور ہوا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہوئی. ایک اور بات بھی ہے کہ جو آج مزیدار چیز تھی وہ یہ تھی، شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ استعفیٰ دیں نواز شریف، یہ عمران خان، جو حادثہ ہوا ہے ساہیوال کا اس کی وجہ سے، اور بستار کو. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ بات جس کو کہتے ہیں نا، اسی آپ نے جو سنتے تھے اس کو جواب دے رہے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب ہر چیز پہ یہی بات کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا تھا کہ جب بڑا آسان ہوتا ہے جب اپوزیشن میں بیٹھ کے ساری باتیں کرتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کو بھول گئے. ماڈل ٹاؤن تو بہت بڑا واقعہ تھا، اس میں تو اس میں ساہیوال کا بھی اندودناک واقعہ، لیکن اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، اور جو ڈائریکٹ لنک نہیں رکھتا اس طرح کا. اس میں یہ نہیں تھا کہ کوئی آرڈر کہیں سے آیا ہو یا پولیس نے گورنمنٹ کے کہنے پہ یا کسی حزب اختلاف کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی تھیں. یہ ایک واقعہ تھا جس میں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ غلط طریقے سے کیا گیا تھا، اور جن لوگوں کی ذمہ دار تھے ان کو ہٹایا بھی گیا. وہ الگ بحث ہو سکتی ہے کہ اس میں اور بھی آپ کو ریفارم کرنی چاہیے سسٹم میں تاکہ یہ چیزیں آئندہ نہ ہوں. لیکن مطلب شہباز شریف صاحب ذرا بھول گئے. جی بہت بہت شکریہ زاہد صاحب. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.